اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یوم، جس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، ہر گروہ کو، بإمامہم، ان کے امام کے ساتھ، فمن، جو شخص اوتی دیا جائے کتاب و اس کا نام اعمال بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، فاولئک، تو یہی لوگ، یقرؤون، جو پڑھیں گے، کتابہم، اپنے نام اعمال، ولا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر، فتیلا، فتیل کے برابر۔ فتیل، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک نالی سے ہوتی ہے، کٹسا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل۔ ومن کانا، اور جو ہو، فی ہادہ، اس دنیا میں، اعمی، اندھا، فہو، بس وہ، فی الآخرت، آخرت میں بھی، اعمی، اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا۔ وَإِن کان، اور بے شک قریب تھے وہ، لیفتنوک، کہ آپ کو آزمائش میں ڈالتے، فتنے میں ڈالتے، عن الذی، اس چیز کے بارے میں، اوحینا، جو ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، لتفتری، تاکہ آپ باندھے جھوٹ، علینا، ہم پر، غیرہ، اس قرآن کے علاوہ، وحی کے علاوہ۔ وَإِذًا، اور اس وقت، لَاتَّخَذُوکَ، وہ بناتے آپ کو، خلیلاً، دوست، ولولا، اور اگر ہم نے، انثبتناک، آپ کو ثابت نہ رکھا ہوتا، لقد، تحقیق، کدت، ترکن، قریب ہے کہ آپ مائل ہوتے، ترکن، مائل ہوتے، الی، ان کی طرف، شیئا قلیلا، تھوڑا سا۔ اذن، اس وقت، اذن لذقناک، ہم چھکاتے آپ کو، ضعف الحیات، زندگی کا ڈبل عذاب، وضعف الممات، اور موت کا ڈبل عذاب، ثم، پھر، لا تجد، آپ نہ پاتے، لکا، اپنے لیے، علینا، ہم پر، نصیرا، کوئی مددگار۔ ان کا تو، اور بے شک تھے قریب، وہ، لیستفزوک، کہ قدم اکھاڑتے آپ کے، من الارض، زمین سے، لیخرجوک، تاکہ نکال دے آپ کو، منہا، اس زمین سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ، اور تب وہ نہ رہیں گے آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، سنت، طریقہ، من، ان کا، قد ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا ہے، قبل، آپ سے پہلے، میں رسولنا، اپنے پیغمبروں سے، ولا تجد، اور آپ نہیں پائیں گے، لسنتنا، ہماری طریقے کے لیے، تحویلا، کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھو، ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا، کان مشہودا، ہے حاضری کا وقت۔ ومن اللیل، اور رات میں سے، فتہجد، بس آپ تہجد پڑھیں، بھی اس کچھ اسی کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، عسیٰ، ان قریب،
ان یبعثک، یہ کہ اٹھائے گا آپ کو ربک، آپ کا رب، مقام محمود، مقام محمود میں، ایسے مقام میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وقل ربی، آپ کہہ دیں اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر دو مجھے، مدخل صدق، سچائی کا داخل کرنا، اخرجنی، اور نکال دے مجھے، مخرج صدق، سچائی کا نکالنا، وجعلنی، اور بنا دے میرے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، سلطانا نصیرا، سلطان، غلبہ، دلیل، نصیرا، مددگار۔ وقل، اور آپ کہہ دیں جاء الحق، آیا حق، وزاحق الباطل، اور چلا گیا باطل، ان الباطل، بے شک باطل جو کان زہوقا، ہے جھانے والا، جاننے والا، بھاگنے والا۔ وننزل، اور ہم اتارتے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، ما، وہ چیز، ہوا شفاء، جو شفا ہے، اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور نہیں بڑھاتا یہ ظالموں کے لیے قرآن، الا خسارا، سوائے نقصان کے، خسارے کے۔ وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم انعام کرتے ہیں، نعمت سے نوازتے ہیں انسان پر، اعرض، تو منہ موڑتا ہے، ونأى بجانبی، اور پہلو تہی کرتا ہے، پہلو بچاتا ہے، وَإِذَا، اور جب مسہ، پہنچتا ہے اس کو، الشر، شر، کانا، تو ہو جاتا ہے یئوسا، مایوس۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل، سب، یعمل، عمل کرتے ہیں، علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر، فربکم، بس تمہارا رب، اعلم، خوب جانتے، بمن، اس کو، وہ اہدی سبیلا، جو زیادہ راستے کا پانے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن الروح، روح کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیجیے، الروح، روح، من امر ربی، میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں تمہیں دیا گیا، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، ولئن، اور اگر، شئنا، ہم چاہتے، لنذهبن، تو لے جاتے، بالذی، وہ چیز، اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ثم، پھر، لا تجد، آپ نہ پاتے، لک، اپنے لیے، بھی، اس کے ساتھ، علینا، ہم پر، وکیلا، کوئی وکیل، الا، مگر، رحمتاً، رحمت ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان، بے شک، فضلہ، اس کا فضل، کانا، ہے، علیک، تجھ پر، کبیراً، بڑا۔ قل، آپ کہہ دیجیے، لئن، اگر، اجتمعت، جمع ہو جائے، الانس، انسان، والجن، جنات، علی ان یأتوا، علی، اس بات پر، ان یأتوا، یہ کہ لائیں، بمثل هذا القرآن، اس جیسا قرآن، لا یأتون، تو نہیں لا سکتے، بمثل، اس جیسا قرآن، ولو کان، اور اگرچہ ہو جائے، بعضهم، ان میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے، ظہیراً، مددگار۔ ولقد، اور تحقیق، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، فابا، بس انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے ناشکرے کے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہ، جس دن ہم ہر ان گروہ کو ان کے اماموں کے ساتھ، ہر گروہ کے امام کے ساتھ کیا کریں گے، پکاریں گے۔ گروہ سے مراد یہاں پر کون ہے، امت ہے،
ہر امت کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ امام سے مراد کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ ہر گروہ کو ان کے پیغمبر کے نام کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پکارا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے گروہ کو نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے گروہ کو ہود علیہ السلام کے نام کے ساتھ، صالح علیہ السلام کے گروہ کو ان کے نام کی قوم سمود ان کو صالح علیہ السلام کے نام کے ساتھ وغیرہ ذالک۔ پھر وہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو بلانے کے بعد وہ ہوگا، ان سے پوچھیں گے پیغمبر نے آپ کو پیغام پہنچایا تھا؟ اللہ کا نہیں پہنچایا تھا۔ وہ انکار کریں گے، ہماری امت جو ہے نا، وہ پیغمبر سے کہا جائے گواہ کون ہے؟ ہماری امت کو بطور گواہ پیش کرے گا، ہماری امت گواہی دے گی، پھر ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہ پہلے بات ہم عرض کر چکے، دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دیا جائے نامہ اعمال دائیں ہاتھ سے، تو یہ ایسے لوگ اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اپنے نامہ اعمال پڑھے، دائیں ہاتھ والا پڑھے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہے سورہ انشقاق، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ پڑھیں گے، جو نہیں پڑھ سکے گا دنیا میں لکھت پڑھت نہیں جانتا تھا، وہ بھی پڑھ سکے گا، اور جس کا حافظہ کمزور تھا دنیا میں اس کا حافظہ تیز کر دیا جائے گا، سب کچھ اس کو یاد ہوگا، کہاں کہاں پر اس نے کالا دھندا کیا تھا اسے یاد ہوگا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ او بھائی کھڑے جاؤ، کھڑے سویا ہوا پیچھے دیکھ رہے کہ میں تو پتہ ہے مجھے نہیں کس سے بات کر رہا، سویا ہوا یہ آنکھیں دیکھو اس کی، سارے لوگ دیکھو، ساتھ والے سے پوچھ لوں میں یہ سویا ہوا تھا کہ نہیں، مانتا نہیں تو چول دیا جی، جب میں ترجمہ کرا تھا اس وقت میں سویا ہوا تھا، تو قرآن پاک سامنے رکھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ وَلَا يَلْزَمُونَ فَتِيلًا، میں نے آپ کو بتایا فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک کٹ سا جو ہوتا ہے نا، نالی سے ہوتے ہے، اس کے اندر دھاگا سا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اور یہ جو نالی سے ہوتی ہے نا، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اور پھر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جو ہے نا وہ جھلی سی ہوتی ہے، چھلکا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو قطمیر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قطمیر۔ یہ تینوں الفاظ قرآن پاک میں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ فتیل، نقیر تو ایک صفحے پر ہی جو ہے نا وہ آتے ہیں، ایک جگہ پر ایک صفحے پر دونوں آئے۔ یہ یہاں پر تو خیر فتیل ہے، یہ سورہ نساء ہے نا، محصنات، آیت نمبر 77 ہے، ایک جگہ پر ہے، دونوں ایک ہی صفحے میں آ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خیر بہرحال، ہاں یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 49 میں، 49 میں ہے وَلَا يَلْزَمُونَ فَتِيلًا، اور آیت نمبر 53 53 میں ہے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایک ہی صفحے میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ فتیل اور نقیر جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، مطلب ہے کہ ذرے برابر بھی، ذرہ برابر، یہ عربی میں کمی کے لیے لفظ بولتے تھے۔
فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راز سے زیادہ بھٹکا ہوگا۔ اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے جی؟ اندھے سے مطلب یہ اندھا نہیں ہے کہ وہ دیکھتا نہیں، حق بات نہیں دیکھتا۔ ایسے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے تو نہیں ہیں، سنتے ہیں لیکن حق نہیں سنتے۔ گونگے نہیں ہے کہ بول نہ سکتے ہو، بول تو سکتے تھے، وہ حق نہیں بولتے تھے۔ اس طرح اندھے ہیں، یعنی اندھے کا مطلب کہ حق دیکھتے نہیں تھے۔ اس دنیا میں تو اس دنیا میں بھی پھر ان کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ مفتی محمود رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہے کہ نہیں؟ امام فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جو تھے تو ایک دفعہ یہ گئے ہوئے تھے سعودیہ، تو کافی عرصہ ہو گیا ان کا جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے سعودیہ کا۔ آج کل کی بھی جو ان کی مفتی اعظم ہے نا وہ اندھے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت عرصہ ہو گیا اس طرح ہو رہا ہے، اندھے ہی ہوتے ہیں مفتی اعظم، وہ چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے وہ بھی اندھے ہوتے ہیں، واللہ عالم پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو وہ گئے ہوئے تھے مفتی محمود صاحب، تو وہ مفتی اعظم سے ان سے ملاقات ہو گئی، تو وہ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ احناف جو ہے نا وہ تعویل ہی بہت کرتے ہو، تعویل۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کی نجات نہیں ہونی آخرت میں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیل، جو ادھر اندھا ہوگا وہ ادھر بھی اندھا ہوگا۔ تو انہوں نے اس کا مطلب بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا یہی تو تعویل ہے، اپنے کہتے ہیں احناف تعویلیں کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو وَإِن كَادُوا اور بے شک تھے وہ لَيَفْتِنُونَكَ تاکہ آپ کو کیا کرتے، آزمائش میں ڈالتے، فتنے میں ڈالتے، اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی تاکہ آپ پر اس وحی کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں، تب آپ کے دوست بناتے۔ مکہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں سے کچھ لوگ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں، وہ ہم مانیں گے تب۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، سمجھ آ گئی؟ دوسری شرط ہے ہم عشر ادا نہیں کریں گے، تیسری شرط یہ ہے ہم جہاد نہیں کریں گے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں اس کو بھی اب حرم کا درجہ دے دے، جیسے آپ نے یہ جو حرم کا درجہ دیا ہوا ہے نا خانہ کعبہ کے آس پاس جو کچھ حدود ہیں، تو ہمارے علاقے کو بھی حرم کا درجہ دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، کلمہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد نماز بھی چلو شروع کر دیں گے، خود بخود نماز شروع کر دیں گے، عشر بھی ادا کرنا شروع کر دیں گے، جہاد کرنا بھی شروع کر دیں گے، اصل کا اصل ہے کلمہ پڑھ لیں، تو سارے کام شروع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو یہ بات مان لیتے ہیں، پھر جب کلمہ پڑھیں گے تو یہ کام پھر شروع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر آمادہ ہونے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما، یہ بھی اگلے بھی فرمایا کہ بے شک یہ تو آپ کو آزمائش میں ڈالنے لگے تھے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی تاکہ آپ ہم کے پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ دیں. اس میں نماز وغیرہ کا ذکر ہے، آپ ان کے نماز وغیرہ معاف کر دیں، تب آپ کوئی دوست بنائیں گے. ولولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو قریب تک کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. شرط لگا کے اسلام لانا کہ اللہ اور اسلام ان کا مجبور ہے، یہ مجبور، یہ محتاج ہے، اسلام اللہ ان کا محتاج نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی بات قابل قبول نہیں ہے ایسی شرائط. اذن فرمات اس وقت اگر آپ ایسا کرتے، اذن لذقناک، تو ہم سکھاتے آپ کو ضعف الحیات و ضعف الممات، زندگی میں بھی ڈبل عذاب، ممات موت ہے، اس کے بعد بھی ڈبل عذاب. کیونکہ جتنے کسی کی اسٹیٹس مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو اتنا ہی پھر اس کا جرم بھی بڑا ہوتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو لیکن بڑا سمجھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ کو پھر ڈبل عذاب دیتے ہم. اگرچہ پیغمبر ہے، بہت بڑی ہستی ہے، لیکن ہمارے یہاں اصول چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اصول ہے وہ ہر ایک پر لاگو ہوں گے، چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو. آپ کو بھی ہم سزا دیتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرماتے ہیں وَإِنْ كَادُوا، اور بے شک تھے وہ، لِيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ قدم اکھاڑتے آپ کے من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. اور تب وہ آپ کے پیچھے نہ رہتے مگر تھوڑا سا. یعنی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ مکہ مکرمہ سے نکال دیا. تنگ کرتے رہے اور منصوبے بناتے رہے. بھائی کھڑے ہو جا، کھڑو، منصوبے بناتے رہے. منصوبہ بنا رہے تھے آپ قتل کر دیں، اولیاء یثبتوک اولیاء یخرجوک، آپ کو زندہ رکھ کے آپ کو نکال دیں. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہجرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں رہیں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا سا. تو 2 سال بھی نہیں گزرے، 2 سال سے پونے 2 سال گزرے تھے، بلکہ شاید اسے بھی کم. 2 ہجرے میں جنگ بدر ہوئی تو 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد نہیں رہیں گے وہ تھوڑا سا. تو اتنے عرصے کے بعد سارے ختم، جو بڑے بڑے سردار تھے قتل کر دیے گئے جنگ بدر میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی سزا. تو فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبدیلا، طریقہ ان کا جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے پیغمبروں میں سے ایک طریقہ ہے، اور ہمارے طریقے کے لیے آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. پہلے پیغمبروں کو بھی ہم نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہے، ان کو بھی امتوں نے جھٹلایا. ایک طریقہ اصول ہے، اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھیے. سورج ڈھلنے سے یعنی زوال کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک. تو کتنے نمازیں آ گئی اس میں؟ جی 4 نمازیں. کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء.
وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت قرآن پڑھے، فجر کی نماز بھی آ گئی۔ تو اس آیت سے 5 نمازیں ثابت ہو گئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ حاضری کا وقت ہوتا ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ پہلے ہم اس کے بارے میں عرض کر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کا ذکر کیا فجر کا خاص طور پر۔ اور فجر کی نماز کب پڑھنی ہے؟ احناف کیا فرماتے ہیں کب پڑھنی ہے؟ اسفار، روشنی میں ہو، خوب روشنی میں۔ حدیث شریف میں اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ تم فجر کو اسفار میں پڑھو، اسفار کر کے پڑھو، روشنی میں پڑھو، فإنه اعظم للأجر، اس کا اجر زیادہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ نافلۃ لک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آخر تک فرض رہی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سال فرض تھی، پھر فرضیت اس کی منسوخ ہو گئی، فرض نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے کہ حدیث میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو وہ 4 رکعتیں ان کا حسن اور ان کا لمبا ہونا، مت پوچھو۔ اس حدیث میں 4 رکعت کا ذکر ہے، 8 رکعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی رکعتیں 2، 4، 6، 8، 10، 12 تک ثابت ہے۔ 4 بھی ثابت ہے، 2 بھی ثابت ہے۔ تو 8 رکعت، لیکن 8 رکعتیں پڑھنے کا معمول تھا، 12 رکعتیں بھی ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اٹھائے گا آپ کا رب مقام محمود میں آپ کو۔ مقام محمود ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص درجہ ہے گویا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ گویا کہ آپ آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جلسہ ہوتا ہے، پنڈال بنا ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، پھر اس میں ایک اسٹیج بنا ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے، جس پر خاص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قیامت میں ایک عام جگہ ہوگی، پھر ایک خاص جگہوں کے اسٹیج، اس پر انبیاء ہوں گے۔ پھر وہاں پر آپ نے دیکھا اسٹیج میں بھی خاص صوفے رکھے ہوتے ہیں، ایک آدھ کرسی بڑی رکھی ہوتی ہے، ایک آدھ صوفہ بڑا رکھا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو اسٹیج گویا کہ انبیاء کی جگہ ہے، پھر خاص جگہ اس میں خاص جگہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے وقل رب ادخلنی مدخل صدق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، 3 دن غار ثور میں گزارے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے کہا ہوا تھا
کہ دودھ جو ہے نا وہ پہنچانا ہے، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس آنا ہے، خبریں وغیرہ پہنچانی ہے۔ رات کو سارے خبریں پہنچاتے تھے، اپنے غلام سے کہا ہوا تھا کہ بکری اس طرف چرانی ہے، جب لوگ چلے جائیں مغرب کے آس پاس تو پھر ادھر دودھ ہمیں پلانا ہے، بکریوں کو ادھر لانا ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، ان کے صاحبزادے، یعنی پورا خاندان، وہ صدیق کا خاندان، سارا خاندان خدمت میں لگا ہوا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ دعا پڑھی تھی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق۔ آپ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے داخل کیجیے، سچائی کا داخل کرنا، اور نکال دیجیے سچائی کا نکالنا۔ تو اس لیے جب کوئی نئی جگہ پہ جا رہا ہو، نیا گھر خرید رہے یا کسی نئی جگہ پہ ملازمت ہے، نئی جگہ پر کسی کو امامت خطابت ملے، درس و تدریس ملے، داخلہ لے لے طالب علم مدرسے میں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ کہہ دیجیے حق آیا، باطل بھاگ نکلا، باطل چلا گیا، بے شک باطل ہے جانے والا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو 360 بت خانہ کعبہ کے آس پاس رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے الگ بت، سال کے ہر دن کے لیے الگ بت۔ آج فلاں بت کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے چڑھاوے ہو رہے ہیں۔ آج فلاں بت کا، ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل کا بت، اسماعیل کا بت، حضرت اسحاق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، ان کی والدہ مریم کا بت۔ سب سے بڑا بت تھا ہوبل سب سے بڑا بت تھا ان کا، جو حابیل کے نام پہ بنائے تھے انہوں نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نہیں تھی جس کو قتل کیا تھا اپنے بھائی قابیل نے، تو اس کے نام پہ انہوں نے بنایا تھا ہوبل۔ جنگ میں نعرہ لگاتے تھے اعلو ہوبل، ہوبل زندہ باد، ہوبل زندہ باد، وہ سب سے بڑا بت تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا نا، تو پہلے تو حضرت علی سے کہا کہ جاؤ سارے بت توڑ کر آؤ، سارے بت توڑ آؤ۔ پھر سوچا کہ میں خود نہ کیوں نہ جاؤں، پھر خود گئے اور بتوں کو توڑتے رہے اور یہ آیت ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور فرمائے تو کی کر رہے ہیں صادق، نیچے تو کر کی رہے، کیا ہے تیرے پاس نیچے؟ ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ تو چھپا رہے تو کیا کر رہے؟ ہاں جی، ہاں ہاتھوں سے لگا ہوا اللہ کے بندے۔ ادھر توجہ کرو، ہاتھوں سے لگے ہاتھ ادھر ادھر نہ لے جاؤ کبھی، اس پاس سے اس پاس سے۔ جی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرماتے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں، قرآن میں سے وہ چیز جو شفا ہے۔ قرآن پاک روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لے کر آخر تک جو سورہ مومنین کی آخری آیات ہے، فرمایا جس بیمار پر بھی آیت پڑھے جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے، کوئی بھی بیماری ہو۔ تو روحانی شفا بھی ہے،
روحانی امراض کے لیے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرماتے ہیں جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرتا ہے، پہلو بچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے، اے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا تو وہ کیا، اور جب انعام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر شکر نہیں کرتا، پھر شکر نہیں کرتا۔ فرمایا قل کل یعمل علی شیء، ہر شخص اپنے عمل پر عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون سیدھے راستے پر ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بڑے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کچھ سوالات کیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کیے، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ان کے پاس گئے، ان سے کہا یار ہم تو اس بندے سے بہت تنگ آ چکے ہیں، کچھ لاجواب کرنے کے لیے ان کو آپ بتائیں، ہم کچھ سوال وغیرہ کیا کریں ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 سوال کرنے ان سے، 3 سوال۔ اگر ان کا جواب دے دے تو پھر پیغمبر ہیں ہم، اگر نہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا اگر سب کا جواب دے دیا تب بھی پیغمبر نہیں، اگر سب کا جواب نہیں دیا تب بھی پیغمبر نہیں۔ تین سوال کیا تھا؟ پہلا سوال بتائیں روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال ہے اصحاب کہف کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، تیسرا سوال ہے ذوالقرنین کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے۔ یہ تین سوال کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ میں کل تمہیں بتاؤں، کل بتاؤں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ کل کا دن آیا، وحی نازل نہیں ہوئی، وہ آئے، انہوں نے سوال کیا آپ بتاؤ، کل بتاؤں گا۔ اگلے دن بھی آئے، وحی نازل نہیں ہوئی، وہ آتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ 14 یا 15 دن گزر گئے، اس کے بعد وحی نازل ہو گئی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مت کہو کسی چیز کے بارے میں جس کو آپ کل کرنے لگے ہوں کہ میں کل کرنے لگا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر انشاءاللہ کہہ دیا کر۔ تو وحی نازل ہو گئی، تینوں کا جواب آ گیا۔ اس آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میں رب کا حکم ہے۔ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت کیا ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، تو روح کا تو جواب دیا گیا نہیں دیا گیا۔ باقی اصحاب الکہف کا واقعہ آ رہا ہے تفصیل سے، ذوالقرنین کا بھی آ رہا ہے سورہ کہف میں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، اگر سب کا جواب دیں تب بھی پیغمبر نہیں، تو نہیں دیا، روح کا جواب تو نہیں دیا، بس اتنا کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور سب کا جواب نہ دے تب بھی پیغمبر نہیں، باقی دو کا جواب دے دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ یہاں پر ہے
اس کا بعد وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، فرمایا اگر انسان اور جنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ جیسا قرآن لائیں تو نہیں لا سکتے جیسا قرآن، اگرچہ بعض کے مددگار بن جائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن پیغمبر خود گھڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا چیلنج یہ کیا کہ اگر یہ گھڑتا ہے تو یہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہے، تم بھی گھڑ سکتے ہو، تو گھڑ کے لاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے، سب کو اجازت ہے، سب جمع ہو جائے، اس جیسا قرآن لاؤ۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ پورا قرآن جیسے لاؤ، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم بھی پھر لا سکتے اگر انسان کا کلام ہے، تو یہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ، تو اس کو بھی قبول نہ کر سکتے۔ پھر ایک صورت تو کم سے کم لے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ سمجھ آگے کے لیے قرآن پاک میں چھوٹی صورتیں 3 ہیں، کون کون سی ہے؟ سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے، اور سورہ نصر ہے، اتنے لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکتے۔ سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرماتے ہم نے پھیر پھیر کر تفصیل سے بیان کیے لوگوں کے لیے، اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، کبھی مچھر کا مثال ہے، کبھی مکڑی کی مثال ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے ہر چیز کا انکار کیا، ناشکری کا نہیں کیا، باقی اکثر لوگوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ بس سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں، سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاد جی بارش کے موقع پر یہ جو جامع میں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، جسے تکلیف عام کی وجہ سے معاف ہے؟ یہ پانی پاک ہے، یہ تو پاک ہے جی، یہ تو نجس نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا نجس ہے؟ یہ تو بارش کا پانی، اللہ کے بندو، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، گٹر کا پانی لگتا ہے اس میں، تو وہ تو ماء جاری ہے، ماء جاری تو نجس نہیں ہوتا جی۔ کہ واش روم کے ساتھ کھڑا ہو تو کھڑا ہو، یہ تو ماء جاری ہے، اتنا کثیر، اتنا زیادہ پانی ہے، ماء جاری تو نجس نہیں ہوتا۔ سمجھ آ کہ نہیں؟ جب تک اوصاف نہ بدلے تو نجس نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں، شک کی وجہ سے تو ویسے بھی نجس نہیں ہوتا، پاک ہے، یہ ناپاک تو نہیں ہے۔ جناب استاد محترم السلام علیکم، مطالبہ ہے کہ آپ سے تفسیر سننے میں بہت مزہ آتا ہے، لہٰذا مزید تفصیل سے تفسیر فرمانے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ محمد صادق، محمد صادق نے سوال کیا،
یہ کس نے سوال کیا جی؟ مزہ تو آنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو کہ مزے آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ زندہ درگور کی بچیوں سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تو کیا جو لوگ بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماؤں کے پیٹوں میں ضائع کروا دیتے ہیں، کیا ان سے بھی سوال کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر تو ابھی تک اس میں روح نہیں آئی تھی نا، اس سے پہلے کرواتے ہیں وہ تو پھر سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک بچہ بڑا ہو گیا پیٹ میں، اس میں روح آ چکی ہے، اس کے بعد اس کو اگر کوئی قتل ضائع کرواتا ہے تو وہ تو قتل نفس ہے بغیر عذر کے. بعض اوقات عذر ہوتا ہے بہت شدید قسم کا کہ والدہ کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کی جان جائے گی. پھر تو ڈاکٹر جس طرح کہتے ہیں تو اس کے مشورے کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن اگر بغیر عذر کے ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اس وعید میں داخل ہوگا. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ استاد محترم، کچھ دنوں سے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی دیکھنے کو ملی ہے. اس کلپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جزاک اللہ. دیکھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے بے احتیاطی ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کی تھی یا جو بات کی تھی وہ مناسب نہیں بلکہ درست نہیں، وہ بے احتیاطی ہی ہوئی تھی. سمجھ آ کے کہ نہیں آئی؟ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے معافی مانگ لی اور اپنے بات سے رجوع کر لیا تو بس بات ختم ہو گئی. غلطی ہوئی تھی نا ان سے اور انہوں نے رجوع کر لی، اپنی بات کو واپس لے لیے، پھر بات تو ختم ہو جانی چاہیے بس. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی. وما علینا الا البلاغ.